مصطفیٰ سے ایسی زیبائی ملی، عکس روئے مصطفیٰ سے ایسی زیبائی ملی، کھل اٹھا رنگ چمن، کھل اٹھا رنگ چمن، پھولوں کو رعنائی ملی، کھل اٹھا رنگ چمن، پھولوں کو رعنائی، عرض طیبہ میں میسر آ گئی دو گز زمین، یوں ہمارے منتشر، یوں ہمارے منتشر اجزا کو یکتائی ملی، یوں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا امام القبلتین وعلی آلک واصحابک یا جد الحسن والحسین۔ دل الفت سرکار بسانے کے لیے ہے، سر آپ کی عظمت پہ کٹانے کے لیے ہے، سر آپ کی عظمت پہ کٹانے کے لیے ہے، یہ جلسہ، یہ محفل، یہ جلوس اور چراغاں لجپال کا میلاد منانے کے لیے ہے، اور عشاق کے ہاتھوں میں جو شمشیر و ثنا ہے، عشاق کے ہاتھوں میں جو شمشیر و ثنا ہے، سرکار کے گستاخ مٹانے کے لیے ہے، اور یہ راز بتاتی ہے ہمیں آیہ تطہیر، یہ راز بتاتی ہے ہمیں آیہ تطہیر، پاکی تو محمد کے گھرانے کے لیے ہے۔ اور اصغر کو اٹھاتے ہوئے شبیر یہ بولے، اصغر کو اٹھاتے ہوئے شبیر یہ بولے، یہ خون بھی اسلام بچانے کے لیے ہے، یہ خون بھی اسلام بچانے کے لیے ہے۔ غازی نے بتایا ہے ہمیں اپنی وفا سے، غازی نے بتایا ہے ہمیں اپنی وفا سے کہ یہ راستہ سرکار کو پانے کے لیے ہے، یہ راستہ سرکار کو پانے کے لیے ہے۔ اور جو ان کے غلاموں میں تیرا نام ہے سید، جو ان کے غلاموں میں تیرا نام ہے سید، توقیر تیری اور بڑھانے کے لیے ہے، سر آپ کی عظمت پہ کٹانے کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد، امام الانبیاء، شافع روز جزا، جان کائنات، فخر موجودات، تاجدار عرب و عجم، فخر بنی آدم و آدم، ہادی السبل، ختم الرسل، مولائے کل، ملجا کل، مالک کل، وارث کل، مختار کل، نور کل، رونق کل، حسن کل، حضور سیدنا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس و اطہر و اشرف و اجمل و اکرم و اعلیٰ و انور و اطہر و ازکا میں سلام نیاز اور خراج محبت پیش کرنے کے بعد، عالی وقار جملہ حضرات، علماء کرام، مشائخ اعظام، سادات کرام، ناشرین علوم نبوت، وارثان محراب و منبر، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عقیدت، الفت اور نسبت کے جذبات رکھنے والے تمام افراد کو گلشن ضیاء الدین، مرکز علم و آگہی، مرکز روحانیت، جامعہ آمنہ ضیاء البنات کی اس مقدس سرزمین پر دل کی گہرائیوں اور روح کی پناہیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا آنا ہم سب کے لیے باعث برکت بنائے،
اور آپ کا بیٹھنا ہمارے لیے باعث فخر بنائے، اور اللہ اس عظیم اجتماع میں بزرگوں کے سایہ کرم میں لمحات گزارنا ہمارے لیے توشہ آخرت بنائے۔ اور جیسا کہ آپ احباب جانتے ہیں کہ آج کی اس کانفرنس کا نام المدینۃ دار الشفاء کانفرنس ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ مدینہ طیبہ یہ وہ سرزمین ہے، یہ وہ خطہ نور ہے، وہ مرکز ہدایت ہے، وہ مرکز نور ہے کہ جس کی ہستیاں تو ہستیاں ہیں، جہاں تشریف فرما وہاں آرام فرما، جو محبوب ہستیاں ہیں ان کی تو کیا کہنے۔ مدینہ طیبہ کے وہ ذرے جنہوں نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین ہی نہیں، آپ کے نالین طیبین طاہرین کے بوسے لینے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ نے ان میں بھی شفا کا نور رکھ دیا ہے۔ یہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت، عظمت، شان، مقام، تعظیم، تکریم، توقیر، مرتبہ، جاہ، کمال، حضور کی شان، عظمت، شوکت، رفت بیان ہو رہی ہے کہ ارشاد ہوا کہ لا اقسم بہذا البلد، فرمایا رب ہو کر میں اس خطہ کی قسم نہیں اٹھاتا، اس شہر کی قسم نہیں اٹھاتا، مگر وجہ قسم یہ ہے کہ وَأَنْتَ خِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، کہ قسم اس وجہ سے اٹھائی جا رہی ہے کہ اس کے اے محبوب آپ تشریف فرما ہیں۔ بہت سارے اہل علم اور اساتذہ یہ تشریف فرما ہیں، ان کے سامنے لب کشائی کرنے کی جسارت کرنا سوء ادبی کے زمرے میں کہیں نہ آ جائے۔ میں اتنی بات طلباء کرام کے لیے اور اپنے درجے کے جو عوام الناس ہیں ان کے لیے یہ بات عرض کر رہا ہوں۔ بعض اہل عشق نے یہ نقطہ لکھا ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے تو یہ آیہ مبارکہ وہاں نازل ہوئی کہ محبوب آپ کی وجہ سے اس شہر مکہ کی قسم۔ بعض اہل عشق و محبت جس میں حضرت شیخ محقق علی الاطلاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی شامل ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ چونکہ اس میں وجہ قسم بھی ذکر ہوئی ہے کہ کس شہر کی قسم، مگر کس وجہ سے؟ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے، اس وجہ سے نہیں مکہ کی قسم کہ یہاں مطاف ہے، اس وجہ سے اس شہر مقدسہ کی قسم نہیں کہ یہاں مقام ابراہیم ہے، اس وجہ سے قسم نہیں کہ یہاں صفا مروہ ہے، اس وجہ سے قسم نہیں اٹھائی کہ یہاں منا ہے، مزدلفہ ہے، اس وجہ سے قسم ذکر نہیں فرمائی گئی کہ یہاں میدان عرفات ہے، اس وجہ سے قسم نہیں اٹھائی گئی کہ یہاں سعی ہوتی ہے، اس وجہ سے قسم نہیں اٹھائی گئی کہ یہاں جبل نور ہے یا جبل رحمت ہے۔ مکہ کا ذرہ ذرہ شان والا، عظمت والا، مقام والا، شرف والا، کمال والا، مقام، درجے اور شوکت والا ہے، مگر فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، یہاں قسم اٹھائی جا رہی ہے تو خانہ خدا کی وجہ سے نہیں اٹھائی جا رہی، قسم اٹھائی جا رہی ہے تو محمد مصطفیٰ کی وجہ سے اٹھائی جا رہی ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے۔ اور اسی لیے بعض اہل عشق و محبت جو مفسرین و محدثین و مورخین ہیں، سیرت نگار ہیں، انہوں نے اس جملے کو ذکر کیا ہے چونکہ حضور وجہ قسم ہے تو اس کا مطلب ہے جہاں جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم لگے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہر اس دھرتی کے ذرے کی قسم اٹھائی ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدوم میں میمنت لزوم اور نالین مقدسہ کو چومنے کا اس کو شرف نصیب ہوا ہے۔ اور جب اندازہ لگا لیجئے کہ مدینہ طیبہ کی سرزمین کے ذروں پر اگر سرکار کے قدم آئیں تو ان میں اتنی شفا آ جاتی ہے، تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کے ساتھ جو چیز لگی اس میں کتنی شفا آتی ہوگی، اور جس میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جس کو چیز کو استعمال فرمایا اس میں کتنی شفا آتی ہوگی۔ اب میں یہ بھی بات عرض کروں کہ جوتی مبارک کے نیچے جو خاک کے ذرے آئیں ان کے بارے میں یہ کہا جائے ان فی غبارہا شفاء لکل داء او کما قال، کہ غبار مدینہ طیبہ کے ذروں میں، اس غبار میں بھی ہر بیماری کی شفا ہے۔ جو جوتی چومے اس ذروں میں شفا آ جائے تو جن صحابہ کو نبی نے ہاتھ سے بیعت کیا ہے ان کی شفا کا عالم کیا ہوگا۔ اور آگے بڑھ کر اگر میں کہوں کہ جن کا وجود حضور کے وجود سے بنا ہے، جن کے اندر خون مصطفیٰ ہے، جن کی رگوں میں
خون رسول ہے، اور جن کی رگوں میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا خون گردش کر رہا ہے، اسی لیے وہ نبی علیہ السلام کے یار بھی شفا والے ہیں، امام الانبیاء کے سارے رشتہ دار بھی شفا والے ہیں۔ المدینہ تو دار الشفا، مدینہ شفاؤں کا مرکز ہے، مدینہ شفاؤں کا مخزن ہے، شفاؤں کا مرکز ہے، اور اس کے ذرے ذرے میں اللہ نے شفا رکھی ہے۔ ظاہری بیماریوں سے بھی شفا ہے اور باطنی بیماریوں سے بھی شفا ہے۔ مجھ کو معلوم ہے طیبہ سے جدائی کا اثر، مجھ کو معلوم ہے طیبہ سے جدائی کا اثر، شام کو شمس بھی روتا ہوا ڈھلتا ہوگا، اور راز چندا کے ہنسی ہونے کا اب سمجھا ہوں، راز چندا کے ہنسی ہونے کا اب سمجھا ہوں، خاک نالین کو چہرے پہ یہ ملتا ہوگا۔ اب جامعہ رضویہ ضیاء العلوم کے فیض یافتہ، جنہوں نے پاکستان ہی نہیں دنیا میں اپنی خطابت کا لوہا منوایا ہے، مگر آج یہاں عوامی خطیب کی حیثیت سے شریک نہیں ہوئے، اس ادارے کے خادم اور نوکر کی حیثیت سے یہاں حاضر ہیں، اس لیے کہ جو یہاں کی در کا مرشد کے آستانے کا غلام بن جاتا ہے وہی تو وقت کا امام بن جاتا ہے۔ تو میں انتہائی ادب سے گزارش کر رہا ہوں، جامعہ رضویہ ضیاء العلوم کے مدرس، مفتی اہل سنت، مناظر اسلام، محافظ ناموس رسول و آل رسول، خطیب رزم و بزم، حضرت علامہ مولانا مفتی محمد حنیف قریشی قادری ضیائی صاحب کی خدمت میں آپ تشریف لائیں اور اپنے مخصوص انداز میں خطاب فرمائیں، اور میں آپ کو ان کے سپرد کر رہا ہوں اور ان کو آپ کے سپرد کر رہا ہوں۔ میری صدا پر بولیں نہ بولیں، انہیں اللہ نے یہ ملکہ دیا ہے، یہ آپ کو بلوانا جانتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، گلستان مہر علی، جامعہ رضویہ ضیاء العلوم۔ الحمدللہ الذی جعل المدینۃ دار الشفاء، الذی من علینا بنبیہ المصطفیٰ، والصلاة والسلام علی سید الراشدین امام القبلتین جد الحسنین سید الاتقیاء، رحمت للعالمین انیس الغریبین محمد خیر الورى، وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ اولی الکرم والصدق والصفاء کثیرا کثیرا الی یوم اللقاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ درود و سلام بآواز بلند پڑھ لیجیے، الصلاۃ، اس کو کھول گیا، مدینے دی ٹھنڈی ہوا اللہ اللہ، مدینے دی
ہاں مدینے دی ٹھنڈی ہوا اللہ اللہ مدینے دی ٹھنڈی مدینے دی مٹی نو مٹی نہ سمجھو مدینے دی مٹی ہے شفاء اللہ اللہ مدینے دی مٹی شفاء اللہ اللہ مدینہ 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 نہیں بھائی یہ نہیں ہے سرکار کے شعر کا ذکر دیوانوں کے سامنے حضور کی کسی بھی نسبت کا ذکر ہو وہ مست الست ہو کر ان کی توجہات ادھر ہو جاتی ہیں. سب کی بلند آواز آنی چاہیے مدینہ بعد از حمد و صلات لائق صد تعظیم و تکریم وارثان محراب و منبر جمیع علماء ذی قدر و ذی مرتبت گل ہائے رنگ رنگ چمنستان ضیائیہ جمیع سادات سلطان پور جمیع علماء کرام حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گرامی المرتبت حاضرین و سامعین، آج کا یہ اجتماع میری مادر علمی جامع رضویہ ضیاء العلوم کے اس چمنستان میں اس وقت انعقاد پذیر ہے کہ جس نے بے شمار خواتین کو زیور علم سے آراستہ کر کے دنیا میں سیدہ زہرا کی سیرت طیبہ پر عمل پیرا ہونے کا جذبہ عطا فرمایا ہے. وقت کو سامنے رکھتے ہوئے آج کی اس المدینۃ دار الشفاء کانفرنس میں چند کلمات اپنی سعادت سمجھتے ہوئے کہ آج مجھے میرے مرکز میں چند کلمات اپنے اساتذہ کے سامنے کہنے کا شرف ملا ہے. اللہ تعالی ہم سب کا یہاں حاضر ہونا اپنی بارگاہ سمدیت میں قبول فرمائے. المدینۃ دار الشفاء اس کا معنی کیا ہے؟ علماء جانتے لیکن عوام کے لیے مدینہ المدینہ ویسے مدینہ شہر کو کہتے ہیں لیکن جب اس پر الف لام آ جائے تو یہ کوئی خاص شہر مراد ہے. المدینہ رسول اللہ کا شہر. المدینہ یہ مبتدا ہے، دار الشفاء یہ اس کی خبر ہے. اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ مدینہ شفاؤں کا مرکز ہے. اور یہ ہم نے اپنی طرف سے یہ عنوان یہ مفہوم اخذ نہیں کیا، بلکہ میرے مدینے والے سلطان سید الثقلین نبی الحرمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کریم نے میرے اور آپ کے نبی کو کوئی ایک وصف میں محدود نہیں رکھا تھا. اللہ نے اپنے حبیب کو کوئی 1 2 4 10 وصفیں نہیں عطا کی تھی. امام جلال الدین سیوطی لکھتے گئے فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنے محبوب کو 3000 سے زیادہ وصفیں عطا فرمائی ہیں. میرے پیارے کریم آقا کو رب قدیر نے جو وصفیں عطا فرمائی ان وصفوں میں ایک وصف میرے آقا رحمت للعالمین ہے. نہیں یار یہ نہیں مزاج یہ نہیں، بلند آواز سے سبحان اللہ کے بعد. میرے آقا خاتم النبیین ہے، میرے آقا سعید ہے، میرے آقا شریف ہے، میرے آقا منیر ہے، میرے آقا سراج منیر ہے، میرے آقا برہان ہے.
अलगर्ज मेरे रब्बे कदीर ने मेरे तुम्हारे नबी को बेशुमार औसाफ अता फरमाई, लेकिन याद रखिए मेरी और आपकी कोई भी वसफ होगी वो अनकंप्लीट होगी, मेरी और आपकी कोई भी शान होगी वो नामुकम्मल होगी। पूरी कायनात के अंदर अल्लाह ने अपने नबी को जो जो वसफें अता फरमाई है उनमें जरा भी कमी नहीं छोड़ी, मुकम्मल औसाफ अता फरमाई है। अल्लाह करीम ने मेरे तुम्हारे नबी को जो वस्फ़ें अता फरमाई हैं उनमें एक वसफ जिसको हजरत सैयदुना हजरत इमाम जलालुद्दीन सुयूती ने ख़साइस कुबरा में लिखा है, जनाब हजरत मुहक्किक मुहद्दिस देलवी ने मदारिजुन नुबुव्वा में लिखा है, इमाम अय्याज़ मालिकी ने शिफा के अंदर डिस्कस किया है कि अल्लाह करीम ने मेरे और आपके नबी को एक वसफ दी थी और वो वसफ थी कि अन्नहु शाफीउन, अल्लाह का नबी भी शिफा देने वाला है। चूंकि आज हमारा यहाँ इस मरकज में एक अजीम शान हेल्थ सेंटर, अजीम शान डिस्पेंसरी हॉस्पिटल का आज इफ्तिताह होगा, तो हमने ये मुनासिबत जोड़ी है, अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी फिक्र है, किसी का यकीन और अकीदा है, और मैं यहां जुमला कह के आगे बढ़ता हूं, किसी का यकीन और अकीदा है कि उसको शिफा टीके से मिली है, किसी को गोली से, पूछो क्या हुआ, बोला जी दर्द हो रहा था, इंजेक्शन लिया ठीक हो गया, तवज्जो करना। और मैं अपनी बात नहीं करता, बड़े बड़े मुल्लाओं से जाके पूछो जो ये कहते हैं कि शिफा अल्लाह देता है, लेकिन उन्हीं से पूछो जब दर्द होता है तो फिर अल्लाह के दरवाजे पे जाना चाहिए, हॉस्पिटल क्यों जाते हो? वो कहते हैं ना ना हॉस्पिटल गए हैं, इंजेक्शन डॉक्टर ने लगाया, शिफा खुदा ने दी है। मेरे सैयदी और मुर्शिदी हुजूर की बिला सैयदी सैयद हसीनुद्दीन शाह साहिब, आपने फरमाया बेटा ये इतना बड़ा दारुल उलूम है और यहां करीब की आबादियों में कोई खैराती हॉस्पिटल नहीं, तो यकीनन इंसानी तकाज़ों के सेहत के मामलात में जरूरत पड़ती है बीमारी के हवाले से इलाज करवाने की, लेकिन औरों का नजरिया यह है हॉस्पिटल में जाएंगे इंजेक्शन लगेगा, टीका लगेगा तो शिफा मिलेगी। मेरे सैयदी ये नजरिया देते हैं बेशक शिफा रब देता है, लेकिन हकीकत यह है कि शिफाओं का सिलसिला जो अल्लाह की तरफ से मिलता है वो बवास्ता रसूलुल्लाह के मिलता है। यहां जो डिस्पेंसरी कायम होगी उसमें जो मरीज आएंगे उनको जो शिफा मिलेगी, हमारा ईमान है कि पूरी कायनात में अल्लाह की तरफ से जो भी अताएं हैं वो बवास्ता रसूलुल्लाह के हैं, तो गोया जिसे शिफा मिलती है उसे भी मुस्तफा करीम के सदके से मिलती है। तो मैं चीज अर्ज कर रहा था कि अल मदीना तो दारुश शिफा, मेरे नबी के नामों में से एक नाम है शाफी। क्या नाम है जी? शाफी। शाफी का मतलब है शिफा देने वाला, शाफी का मतलब शिफा देने वाला, ये हुजूर के नाम है। और मैं अभी हवाले थोड़े छोड़ दिए, बल्कि अभी जो आप कुरान मजीद लें, हुजूर के 99 नाम जो लिखे हैं ना पिछली साइड पे, वो एक कुरान मजीद की दूसरी काठी पे, वहां नामों में एक नाम शाफी लिखा है, एक नाम शाफी लिखा है, यानी अल्लाह का नबी भी शिफा देता है। और नबी तो नबी है, मेरे रसूल ने जिस शहर में सांसें ली, एक दिन नदी से सही है, एक दिन मेरे मदनी करीम आका सरवर कोनो मका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरे मुस्तफा करीम एक गज़बे से वापस लौटे, सहाबा किराम ने अपने मुंह के ऊपर अपनी चादरें रखी हुई थी गर्द से बचने के लिए, जैसा कि आमतौर पर उस वक्त के मुसाफिर करते थे कि अपने चेहरे को गर्द से बचाने के लिए वो अपने चेहरे पर अपने लंबी लंबी चादरें ओढ़ते थे। जैसे ही साहबे किराम मदीने मुनव्वरा की हुदूद में दाखिल हुए, मेरे आका ने फरमाया अपने चेहरों से चादरें हटाओ। और साहबे पैगंबर ने बतौर तजस्सुस देखा, वो अर्ज कर रहे हो आका जी गर्द से अपने चेहरों को बचाने के लिए हमने अपने चेहरे ढांपे हैं। मेरे आका ने उनके उस नजरिए को समझा। मेरे आका ने फरमाया सहाबा, जिस रब ने
مجھے اپنا نبی بنا کر بھیجا، اس کی عزت کی قسم ہے میرے شہر کی گرد اور مٹی میں بھی خدا نے شفا رکھی ہوئی ہے، میرے شہر کی مٹی میں بھی اللہ نے شفا رکھی ہوئی ہے۔ اور یاد رکھیے میرا نبی سراپا شفا تھا، میرے آقا کا لب لگے تو شفا ملے، میرے رسول اکرم کی چادر لگے تو شفا ملے، میرے رسول کے ہاتھوں سے لگی ہوئی مٹی کہیں جائے تو شفا ملے۔ اللہ اکبر۔ آئیے ایک آدھ محبت کا صرف ذوق پڑھانے کے لیے، وگرنہ ہمارے عظیم الشان مہمانان گرامی وہ اپنے اپنے بہترین خطابات سے آج آپ سب کو محظوظ کریں گے۔ صرف ایک آدھ حدیث صرف ذوق کے لیے، چونکہ ہمارے مرکز ادارہ ضیاء العلوم کا ایک جو سلسلہ ہے یہاں یہ ہے کہ یہاں تنقید نہیں، یہاں محبت کی خوشبو بکھیری جاتی ہے۔ آئیے میرے دوستوں، میرے مدنی آقا کے سراپا، میرے اللہ نے میرے مدنی آقا کو سراپا شفا بنا کر بھیجا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ میرے نبی پاک کے وہ پیارے صحابی ہیں جنہیں میرے آقا حضور نے حجۃ الوداع کے موقع پر میرے آقا سید الثقلین نے اپنے آدھے بال بطور تحفہ عطا فرمائے۔ حضور نے حجۃ الوداع کے موقع پر جب اپنا حلق کروایا تو میرے آقا نے حکم ارشاد فرمایا کہ یہ بال صحابہ میں تقسیم کرو۔ آدھے بال باقیوں میں ایک ایک دو دو کر کے تقسیم ہوئے، اور آدھے کے آدھے بال اٹھا کر حضرت طلحہ کو دے دیے گئے۔ جناب حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ، آئیے ذرا ان سے پوچھتے ہیں انہوں نے میرے مدنی کریم آقا کے ان بالوں کا کیا کیا؟ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے پاس حضور کے منہ مبارک تھے، آپ اس بال مقدس کو روزانہ صبح صبح اٹھ کر پانی کے مٹکے میں بھگو دیتے۔ سارا دن جتنے بھی جس قسم کے بھی مریض ہوتے، حضرت امام سیوطی نے لکھا، حضرت علامہ عینی نے لکھا، حضرت امام جناب حضرت محدث دہلوی نے مدارج النبوہ میں لکھا، حضرت امام زرقانی نے بھی لکھا، حضرت علامہ ابو نعیم اصفہانی نے لکھا، دیگر اجل محدثین کرام نے لکھا، حضرت سیدنا طلحہ آپ روزانہ صبح صبح پانی کے مٹکے کے اندر ایک بال میرے نبی کا بھگو دیتے، بال نکال کر الگ رکھ دیتے۔ سارا دن مریضوں کا رش لگا رہتا، سر میں درد ہے طلحہ کے گھر جاؤ، توجہ یا سر میں درد ہے طلحہ کے گھر جاؤ، دل میں درد ہے طلحہ کے گھر جاؤ، ناک میں درد ہے طلحہ کے گھر جاؤ، آنکھوں میں درد ہے طلحہ کے گھر جاؤ، جانور بیمار ہے طلحہ کے گھر جاؤ، بچہ بیمار ہے طلحہ کے گھر جاؤ، ارے عورت بیمار ہے طلحہ کے گھر جاؤ۔ اے طلحہ، تمہارے گھر جتنے بھی یہ سارے کے سارے مریض آ رہے ہیں، انہیں دوائیاں کتنی قسم کی دے رہے ہو؟ فرماتے ہیں اللہ کی قسم، اے بیمار ہزاروں قسم کے تھے لیکن میرے پاس دوائی صرف ایک رکھی ہوئی تھی۔ دوائی کا اور اس علاج کا نام بتاؤ، وہ کیا دوائی تھی جسے تم مریضوں کو کھلاتے پلاتے تھے؟ فرماتے ہیں اللہ کی قسم، اوے میں نے کبھی بھی دوائی چینج نہیں کی، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کوئی مریض آیا ہو وہ شفا پا کے واپس نہ گیا ہو۔ اے جناب طلحہ کرتے کیا تھے؟ فرماتے ہیں کہ بس جو مریض آتا آقا کے بال والے پانی کا ایک پیالہ اسے پلاتا، جب پینے لگتا پی کے واپس جاتا، تڑپ کے کہہ اٹھتا لو میری بیماری دور ہو گئی ہے۔ تو پھر میں کیوں نہ کہوں کہ اپنے مولا کا پیارا بھی اپنے مولا نبی دونوں عالم کا دولہ۔ اللہ اللہ میرے نبی کا بال بھی شفا والا، توجہ ہے نا، میرے رسول کی شفا کسی
زمانے تک محدود نہیں تھی. میرے رسول کے غلاموں، میرا نبی آج بھی، بلکہ نبی تو نبی ہے، میرے آقا کا نام بھی شفا والا ہے. نبی کے شہر کی مٹی شفا والی، نبی کے جسم کا ذرہ ذرہ شفا والا، نبی کا نام شفا والا. اور صرف ایک زمانے کے لیے نہیں، صبح قیامت تک میرا نبی شافی ہے. آئیے حضرت امام جناب شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، آپ کی کتاب انفاس العارفین صفحہ 257، حضرت امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میرے والد گرامی شاہ عبد الرحیم آپ ایک لا علاج بیماری کا شکار ہو گئے. فرماتے ہیں کہ بڑے علاج کروائے، ڈاکٹروں نے لا علاج قرار دے دیا. کہتے ہیں کہ ایک شب میری والد گرامی فرماتی ہے کہ میں سونے لگا ہو، دل میں خیال آیا کہ ہائے کس بے کسی ہو، بے قراری کے عالم میں، کس قدر بے کسی ہو، بے قراری کے عالم میں میں اس وقت یہاں پڑا ہوں. پھر اچانک خیال ہوتے ہوتے گنبد خزنہ کے مقی کی طرف دھیان چلا گیا. دل میں خیال آیا اے رحمت للعالمین آپ وہی ہیں جنہوں نے خواب میں امام بوسیری کو چادر عطا کی، ان کا فالج والا جسم ٹھیک ہو گیا تھا. فرماتے ہیں کہ بس اچانک میرے دل میں خیال آیا، حضور کا نام ذہن میں آیا، تصور آیا، اسی تصور مصطفیٰ میں میری آنکھ لگی، ادھر آنکھ لگی، ادھر آنکھ لگی، ادھر قسمت جاگی، ادھر نصیب بیدار ہو گیا. فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا سید ثقلین کے جلوے نظر آ گئے، حضور کا فتوحا کا مکھڑا میرے سامنے آ گیا. ہاں یہ وہی مکھڑا ہے کہ جو گھوڑے کے پیر نے دیکھا تھا تو تڑپ کے کہہ دیا تھا کہ اس صورت نو میں، اور یہ اللہ کی قسم ہے یہ سارا فیض میرے گولڑے کے پیر میرے علی کا ہے. اس لیے ہو نہیں سکتا ادارہ سے علوم ہو، ادھر کا جلسہ ہو، گولڑے کے پیر میرے علی کا ذکر نہ کیا جائے. آپ فرماتے ہیں کس صورت نو میں جانا کا کہ جانے جہاں ناکا سچ آکھاں تے رب دی میں شان ناکا سچ آکھاں تے رب دی جس شان تو شان سب بڑیاں. ہاں وہ میرے پیارے آقا کی صورت طیبہ آپ کے سامنے آئی. اچانک رخ زیبا پر نظر پڑی، توجہ رہے، اور یہ میسج بھی ہے سب کے لیے. میرے آقا کے رخ زیبا پہ نظر پڑی، ماتھا دیکھا، مکھ چند بدر شاشانی ہے، متھ چمکے لات نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھی ہیں مدبریاں. آپ کا چمکتا ماتھا دیکھا، نورانی مدبری آنکھیں دیکھی، پھر کرتے کرتے حضور کی پیاری پیاری داڑھی پہ نظر گئی. دل میں خیال آیا ہائے کاش یہ حضور کے داڑھی کے دو بال مل جائیں. آقا نے اپنے غلام کے خیال کو جان کر اپنے داڑھی پہ ہاتھ پھیرا، دو بال اٹھا کے دیے، لے میرے پیارے عبد الرحیم یہ بال تیرے حوالے. اچانک آنکھ کھلی، ادھر ادھر دیکھا، بال نظر نہیں آئے، حیران رہ گئے کہ دیکھا ہے سچ دیکھا ہے، کیونکہ سرکار نے فرمایا جس نے مجھے دیکھا اس نے مجھ ہی کو دیکھا. میں نے انہیں دیکھا، انہوں نے بال بھی دیے، بال کدھر گئے؟ اسی غم میں پھر آنکھ لگی، پھر جلوہ ملا. آقا نے فرمایا عبد الرحیم وہ بال میں نے تیرے سرہانے رکھ دیے ہیں، اب جو جاگے سرہانہ چیک نہیں کیا. اٹھے، خیال ہی نہیں رہا کہ دل میں خیال آیا تھا نا کہ آقا حضور جو ہے نا وہ کرم کریں. آقا نے بال بھی عطا کیے، جسم پہ ہاتھ پھیرا. جب بیدار ہوئے تو ساری بیماری دور ہو چکی تھی، ساری تکلیف. گھر والے بیدار ہوئے، یہ کیا ہے؟ آپ نے اٹھ کے غسل صحت فرمایا.
گھر والے دیکھ کے حیران رہ گئے، یہ کیسے ہو گیا؟ اب جملہ سننا، یہ شاہ ولی اللہ کا والد لکھ رہا ہے، یہ کیسے ہو گیا؟ آپ نے فرمایا اللہ کی قسم، فارسی کے لفظ ہیں، اللہ کی قسم گنبد خضرا کے مکینے مجھے شفا عطا کرتی ہے۔ تو میرا نبی شفا والا، میرے نبی کا نام بھی شفا والا، میرے رسول کے جسم سے میرے نبی کے شہر کی مٹی بھی، پھر بولو میرے آقا کے شہر کی مٹی بھی شفا والی، میرے نبی کا نام بھی شفا والا۔ المدینہ تو دار الشفا۔ لوگو یہ یقین پیدا کر لو کہ رسول کا شہر مدینہ وہی شفاؤں کا مرکز ہے۔ جسے قلبی شفا ملے ادھر سے ملتی ہے، ظاہری شفا ملے ادھر سے ملتی ہے۔ بے شک علاج میں ذریعہ کچھ لگے لیکن فیض مدینے والے کا ہوتا ہے۔ اور یہاں یقینی بات ہے کہ یہ مرکز جس کی یہ رانائیاں اور جس کی آپ یہ رونقیں، جس چمنستان کی بہاریں آپ دیکھ رہے ہیں، یہ مرکز میرے سیدی آقائی حضور شیخ الحدیث و تفسیر شیخ الجامعہ حضرت قبلہ سید غلام محی الدین شاہ صاحب سلطان پوری نور اللہ مرکزہ، ان کی خصوصی عنایات کا ایک مظہر ہے۔ حضرت قبلہ سید عبد الرحمن شاہ صاحب سلطان پوری، یہ ان کی خصوصی دعائیں ہیں۔ اور سب سے بڑی بات میرے آقائی، میرے سیدی، ہمارے آقائی آقائے نعمت حضور قبلہ سید السادات شیخ الحدیث و تفسیر میرے استاد الکریم قبلہ پیر سید حسین الدین شاہ صاحب کی، یہ ان آہ سحرگاہی کا اثر ہے کہ جس نے آج اس ادارہ ضیاء العلوم کو ایک مدرسہ نہیں رکھا ہوا بلکہ دنیا میں ایک تحریک کے طور پر اس کو آپ نے واضح فرمایا ہے۔ اسی تحریک میں ایک اور ہمارا جو ایک ٹارگٹ تھا وہ اچیو ہونے کے قریب ہے، اور وہ ٹارگٹ تھا کہ ایک بہت بڑا ہاسپٹل ہو کہ جہاں باطنی شفا کے ساتھ ساتھ ظاہری شفا کا بندوبست بھی کیا جائے۔ تو آج ہم خوش ہیں کہ اس ہاسپٹل کا اس موقع پر افتتاح ہو رہا ہے۔ دور و نزدیک سے ہمارے بہت سارے وہ لوگ جو ہمارے اس کام میں ہمارے دست و بازو ہیں وہ بھی یہاں موجود ہیں۔ آپ کی دعائیں بھی یقیناً ہمارے ساتھ شامل رہیں، اور آج یہ اتنا حسین عظیم الشان یہ پروگرام ارینج کیا گیا۔ تو میں اسی چیز پر، اسی دعا پر خاتمہ کرتا ہوں کہ باد سر سر سے رہے مامون گلستان مہر علی، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اظہار خیال فرما رہے تھے، اسی دوران ہماری محفل کی زینت بنے اور اس کی رونقوں کو چار چاند لگائے سفیر عشق رسول، مبلغ عرب و عجم، سلطان الواعظین حضرت علامہ صاحبزادہ پیرزادہ محمد رضا ثاقب مصطفی صاحب، بانی ادارت المصطفیٰ گجرانوالہ، جو احباب نیٹ کی دنیا سے آشنا ہیں اور فیس بک استعمال کرتے ہیں، وہ احباب جانتے ہیں کہ کچھ عرصہ قبل غیروں کا وہاں قبضہ تھا، اور کوئی کلپ آ رہے ہیں، کچھ بات ہو رہی ہے تو غیروں کے حضرات اس پر چھائے ہوئے تھے، مگر آپ میری بات کی تائید کریں گے کہ الحمدللہ العظیم گزشتہ 2-4 سالوں میں اللہ تعالیٰ نے اتنا کرم فرمایا، ورنہ محنت شاقہ تو کچھ عرصے کی ہے، بڑے عرصے کی ہے، مگر گزشتہ 4-5 سالوں میں ہر طرف فیس بک، یوٹیوب، جہاں کہیں بھی دیکھیں تو ہمیں ایک ہی آواز سب سے زیادہ سنائی دیتی ہے، وہ آواز ہے پیرزادہ محمد رضا ثاقب مصطفی کی۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی آواز میں اتنا اثر ہے، اتنا جادو بیانی ہے کہ کانوں کے راستے سے ان کا ایک ایک لفظ دل پر دستک دیتے ہوئے روح کی گہرائیوں میں اتر جاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں وہ رشتہ اور وہ وجہ، یہ فیض کسی سرمایہ داری کی وجہ سے نہیں ہے، یہ امام الانبیاء کے در کی وفاداری کی وجہ سے ہے، رسول اللہ کی نوکری کی وجہ سے ہے۔ ان کے گلے میں امام الانبیاء کا پٹا پڑا ہوا ہے، اور اعلیٰ حضرت نے نشاندہی کر دی ہے کہ اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ وقت بہت ہو چکا ہے، میں انتہائی ادب اور احترام سے اس عظیم مرکز علم میں قبلہ جہاں سے 12,000 سے زیادہ علماء کرام، حفاظ اور قراء، ناشرین علوم نبوت
وارثان محراب و منبر جنہوں نے یہاں سے فیض حاصل کیا ہے، اور ہمارے بزرگوں نے چٹائی پر بیٹھ کر یہ کام کیا، چار دانگی عالم عشق مصطفیٰ کا آج جھنڈا بلند کیا۔ اور آج بھی جب کبھی ناموس رسالت پر حملہ ہو، عشق رسول پر حملہ ہو، عزت مصطفیٰ پر حرف آئے، تو اس وقت میرے مرشد کریم اس پیرانہ سالی میں بھی ہر اول دستے کے سپہ سالار نظر آتے ہیں۔ اور یہ عشق رسول کی یہ گرمی ہی ہے کہ دنیا میں آج ضیاء العلوم کا فیض پھیلا ہوا ہے۔ میں انتہائی ادب اور احترام سے گزارش کرتا ہوں، مبلغ عشق رسول، سفیر محبت مصطفیٰ، پہچانے والے سنت، شان والے سنت، جانے والے سنت، اور اللہ کا تحفہ ہے اہل سنت کے لیے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیض کو، حضور کے لنگر کو تقسیم کر رہے ہیں پوری دنیا میں۔ حضرت علامہ مولانا پیرزادہ محمد رضا ثاقب مصطفی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی خدمت میں گزارش ہے، آپ تشریف لائیں اور اپنے عشق آموز وجد آفریں گفتگو سے ہم سب کے دلوں میں عشق مصطفیٰ کی جو چنگاری سلگ رہی ہے اس کو شعلہ جوالا بنا دیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، گلستان مہر علی جامعہ رضویہ ضیاء العلوم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن۔ قال اللہ تعالی وتبارک فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی رحمہ۔ تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، رسول رحمت، شفیع معظم، نبی محتشم، اللہ کے پیارے، امت کے سہارے، رب کے محبوب، دانائے غیوب، مالک رقاب امم، فخر عرب و عجم، والی کون و مکان، سیاہ لا مکان، سید انس و جاں، سرور لالا رخاں، نیر تاباں، سر نشین مہوشاں، ماہ خوباں، شہنشاہ حسینہ، تتمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالاں، جلوہ صبح ازل، نور ذات لم یزل، باعث تکوین عالم، فخر آدم و بنی آدم، نیر بطحا، رازدار ما اوحا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد، عالی مرتبت ذی وقار علماء کرام، سامعین، عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آج یہاں پہلی مرتبہ اس آستان نور پہ حاضر ہونے کا شرف پایا ہے، لیکن میری روح کئی مرتبہ اس مرکز کا طواف کر چکی ہے۔ قبلہ شاہ صاحب کے ساتھ عقیدتوں کا جو رشتہ پوری دنیا کے طول و عرض میں پھیلا ہوا ہے، اس رشتے کا میں بھی اسیر ہوں، اور آج میری فیروز بختی کہ مجھے یہاں کچھ کہنے کے لیے حاضر ہونے کا موقع نصیب ہوا۔ تو میں جو کہوں گا وہ چراغ میرا ہے، رات ان کی ہے والا ماجرا ہی ہوگا۔ انہی کی توجہ سے اور انہی کی نگاہ سے چند باتیں آپ تک پہنچانے میں کامیاب ہو جاؤں تو میں سمجھوں گا کہ میری حاضری ہو گئی۔ باقی یہاں
اس گہوارہ تربیت سے اور اس مرکز علم سے بڑے بڑے جید علماء اور خطباء معاشرے کو، قوم کو، میرے مسلک کو نصیب ہوئے ہیں جن پہ ناز کیا جا سکتا ہے۔ تو میں بس چند منٹ گفتگو کے بعد اپنی باتیں سمیٹ لوں گا، اور مجھے حضرت کی نظر التفات کی ضرورت ہے کہ ان کی نظر میری جانب ہو تو میری یہ خوش بختی ہے، اور میں اس کو اپنی بخشش کی ضمانت سمجھتا ہوں۔ آج کی اس تقریب کا جو خوبصورت عنوان دیا گیا ہے اور جو وجد آفرین عنوان ہے، اس کے حوالے سے میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی اس پر آپ کی مجھے توجہ چاہیے ہوگی۔ ارشاد فرمایا کہ قسم ہے مجھے اس شہر کی، شہر سے مراد مکہ المکرمہ ہے، اس لیے کہ یہ صورت بالاتفاق صورت البلد مکی صورت ہے، تو حاضہ کا اشارہ قریب کے لیے ہے تو مکہ ہی مراد ہو سکتا ہے۔ تو اس شہر کی قسم کیوں کی گئی؟ یہاں اللہ کا گھر کعبہ ہے، یہاں مقام ابراہیم ہے، یہاں چاہے زمزم ہے، صفا و مروہ ہے، مزدلفہ ہے، منی ہے، عرفات ہے، قدم قدم پہ رحمت کی برکھا برستی ہے، اور گلی گلی انوار پھیلے ہوئے ہیں۔ کعبہ شریف کا ہر کونا، ہر گوشہ نور سے معمور ہے، رکن یمانی ہو، رکن اسود ہو، رکن شامی ہو یا رکن عراقی ہو، سقف بیت اللہ ہو یا باب کعبہ ہو، ملتزم ہو یا میزاب رحمت ہو، ہر جگہ سے انوار پھوٹتے ہیں، اور اس بابرکت گھر کو دیکھ لینے سے باطن کے روگ مٹتے ہیں اور من میں چراغاں ہو جاتا ہے۔ ہر لمحہ 120 رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ مستجاب بیت اللہ کی وہ دیوار ہے کہ جب زائر وہاں سے گزرتے ہوئے دعا مانگتا ہے تو اللہ کے فرشتے اس دعا پہ آمین کہتے ہیں۔ ہر عزت اور ہر وقار اس گھر کو میسر ہے، تو شاید اس لیے قسم کی ہو کہ یہاں اللہ کا گھر ہے، یہاں کعبۃ اللہ ہے، یہاں مقام ابراہیم ہے، یہاں چاہے زمزم ہے، لیکن میرے مالک نے اس سوال کا جواب دیا کہ یہ عزتوں کے سارے حوالے اپنی جگہ پہ، لیکن محبوب میں اس شہر کی قسم اس لیے کر رہا ہوں وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اس شہر کی گلیوں نے تیرے قدم چومے۔ امام قرطبی نے یہ لکھا اے انت مقیم فی هذا البلد، محبوب آپ کی اقامت اس شہر میں ہے، اس شہر کی ہواؤں میں تیرے انفاس کی خوشبو بسی ہوئی ہے، اس لیے مجھے شہر کی قسم کے محبوب یہاں آپ رہتے ہیں، اور آپ کے انفاس کی مہک اس شہر کی گلیوں میں پھیل گئی۔ علماء کے مابین اس بات پر اختلاف ہے کہ مکہ المکرمہ افضل ہے یا مدینہ الرسول افضل ہے، اور یہ ایک خالص علمی اختلاف ہے۔ بعض نے کہا کہ مکہ المکرمہ افضل ہے، دلائل دیے، بڑا وزن ہے دلائل میں۔ بعض نے کہا مدینہ النبی افضل ہے، دلائل دیے، بڑا زور ہے دلائل میں۔ جو مکہ المکرمہ کی افضلیت کے قائل ہیں وہ مدینہ المنورہ کی عظمت کے منکر نہیں ہیں، اور جو مدینہ الرسول کی عظمت کے قائل ہیں اور افضلیت کے قائل ہیں وہ مکہ المکرمہ کی عظمتوں کے منکر نہیں ہیں۔ دلائل ہیں دونوں جانب، بعض نے کہا مکہ المکرمہ افضل ہے، بعض نے کہا مدینہ الرسول افضل ہے، لیکن شیخ محقق علیہ رحمہ نے اسی کلمہ سے روشنی لے کر وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ سے ایک تیسرا مسلک بیان کیا۔ بعض نے کہا مکہ المکرمہ افضل ہے، بعض نے کہا مدینہ الرسول افضل ہے۔ شیخ کہنے لگے جب حضور مکے میں تھے تو مکہ افضل تھا، جب مدینے آ گئے تو مدینہ افضل ہو گیا۔ جدھر جدھر سے وہ گزرتے گئے مجد و شرف بھی پیچھے پیچھے رہا۔ اور مجھے یاد آئے پیر نصیر الدین نصیر گولڑوی علیہ رحمہ، وہ کہتے ہیں ایک بار وہ جدھر سے گزرے ہیں نصیر، ایک بار وہ جدھر سے گزرے ہیں نصیر، بار بار ادھر سے بہار گزری ہے۔ تو جب مکے میں تھے تو مکہ افضل تھا، جب مدینے میں گئے تو مدینہ افضل ہو گیا، کیونکہ شرف مکان کا نہیں ہوتا، شرف مکین کا ہوتا ہے۔ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی علیہ رحمہ سے کسی مرید نے سوال کیا۔ وہ بھلا زمانہ تھا جب مرید پیروں سے سوال کر لیتے تھے، اور
پیر ان کو مردود الطریقت قرار نہیں دیتے تھے، اس لیے کہ جب ان پڑھ پیر ہوں گے تو پھر یہ اجازت نہیں ہوگی کہ تم کوئی سوال کر سکو۔ تو بھلا دور تھا، تو کسی مرید نے پوچھا حضرت ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ کہا کہ پوچھئے۔ عرض کی حضرت مکۃ المکرمہ افضل ہے یا مدینہ تو رسول افضل ہے؟ تو شیخ نے دو لفظی جواب دیا، کہا بیٹے جہاں میرے حضور رہتے ہیں وہی جگہ افضل ہے۔ تو مرید نے دوسرا سوال کیا، پھر ہم جنت کی آرزو کیوں کرتے ہیں؟ تو یہ بھی طے ہوا کہ اس زمانے میں لوگ جنت کی آرزو کرتے تھے۔ یہ ایک تسلسل ہے نعت خوانیوں کا جس میں یہ سبق پڑھایا گیا کہ ہرے تو کیڑی جنت دا کرنا ہے تذکرہ، میاں اسی جنت کا جس جنت کے لیے رسول اللہ بھی دعائیں مانگتے تھے۔ تو کہا کہ پھر ہم جنت کی آرزو کیوں کرتے ہیں؟ تو سنو شیخ نے جو جواب دیا، فرمانے لگے جب حضور مکے میں تھے تو مکہ افضل تھا، جب مدینے آئے تو مدینہ افضل ہو گیا، جب جنت میں ہوں گے تو جنت افضل ہوگا۔ جدھر جدھر سے وہ گزرتے رہیں گے مجد و شرف بھی ادھر ادھر رہے گا۔ چند لمحوں کے لیے ٹھہرے تھے تم جس پیڑ کے نیچے، نشور وحدی کا یہاں لہجہ دیکھیے کتنا دل نشین ہے۔ چند لمحوں کے لیے ٹھہرے تھے تم جس پیڑ کے نیچے، سنا ہے آج تک اس پیڑ کا سایہ مہکتا ہے۔ مکے میں تھے تو مکہ افضل، مدینے میں تھے تو مدینہ افضل، جنت میں ہوں گے تو جنت افضل۔ عالی مرتبت علماء تشریف فرما ہیں، اور آپ بھی طلباء، یہ بارہا علماء سے آپ نے یہ روایت سنی کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ پہلی صف کا شرف کیا ہے، تو وہ پہلی صف میں کھڑا ہونے کے لیے قرعہ ڈالیں، لڑائی ہو جائے کہ میں نے پہلی صف میں کھڑا ہونا ہے۔ اگر یہ پتہ چل جائے کہ صف اول کا شرف کیا ہے، اب صف اول کون سی ہے؟ جو محراب کے ساتھ والی صف ہے وہی صف اول ہے نا، لیکن امام اگر مصلی اٹھا کے برآمدے میں لے آئے تو بتاؤ محراب کے ساتھ والی صف کو صف اول کا شرف نصیب رہے گا؟ شرف برآمدے میں چلا جائے گا۔ اور امام اگر مصلی اٹھا کے صحن میں چلا جائے تو پھر شرف برآمدے کی دوسری صف کو میسر رہے گا؟ تو شرف جو ہے وہ صحن میں پلٹ جائے گا۔ 14 صدیاں گزرنے کے بعد میرے جیسا نکما شخص اگر مصلی بدل دے تو شرف بدلتا رہے، اور نبیوں کا امام ٹھکانہ بدل لے تو شرف بدلتا رہے گا۔ مکے میں ہوں گے تو مکہ افضل ہوگا، مدینے میں ہوں گے تو مدینہ افضل ہوگا، جنت میں ہوں گے تو جنت افضل ہوگا۔ تو جدھر سے گزرتے چلے گا۔ تو اس شہر نور کو جتنا شرف میسر ہے وہ حضور کے قدموں کی وجہ سے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر اسود کو چومتے چومتے رک گئے اور پھر مخاطبہ کرتے ہوئے کہا، اے حجر اسود میں تجھے کبھی نہ چومتا اگر میرے رسول نے نہ چوما ہوتا، میں تجھے اس لیے چوم رہا ہوں کہ میرے رسول کے لب ہائے نور ادھر لگے۔ اور پھر جس کو چومنے کا موقع ملتا ہے، آپ نے دیکھا ہے جنہوں نے حج عمرے کی سعادت پائی ہے کہ وہاں لوگ جان لڑا دینے کے لیے آمادہ ہوتے ہیں۔ بوڑھے شخص ہتھیلی پہ جان رکھ کے اس پتھر کو چومنے کے لیے بے چین ہوتے ہیں۔ اتنی بے چینیاں اور اتنا اضطراب ایک پتھر کو چومنے کے لیے۔ اسلام نے تو پتھروں سے دور ہٹایا ہے، لیکن اس پتھر کو چوما جا رہا ہے۔ کہا اس لیے چوما جا رہا ہے کہ اس پتھر پہ رسول کریم کے لب لگے ہوئے ہیں۔ اور پھر جس کو چومنے کا موقع لگتا ہے وہ چومتا چلا جاتا ہے، کبھی اوپر سے، کبھی نیچے سے، کبھی وسط حجر۔ کسی نے کہا یہ سمندر پار سے آئے ہوئے لوگ بڑے دیوانے ہیں، ایک بار پتھر چومنے کا موقع مل گیا تو چوم لے اور جان چھوڑ دیں، کسی اور کو موقع دیں، یہ بار بار چومے جا رہے ہیں۔ میں نے کہا صاحب یہ پتھر نہیں چوم رہے، یہ کسی کے ہونٹوں کا نشان ڈھونڈ رہے ہیں۔ ایک جگہ سے چومتے ہیں، خیال آتا ہے حضور کے لب ادھر نہ لگے ہوں، وہاں سے چومتے ہیں، خیال آتا ہے حضور کے لبوں کا لمس ادھر نہ ہوا ہو۔ میں نے کہا یہ پتھر نہیں چوم رہے، یہ کسی کے ہونٹوں کا لمس تلاش کر رہے ہیں۔ ہم نے قطرہ دیکھا نہ کبھی دریا پہ غور کیا، بس جہاں تیری جھلک نظر آئی وہیں ڈوب گئے۔ تو اس شہر نور کو حضور کے قدموں سے وہ نور نصیب ہوا اور وہ برکت نصیب ہوئی کہ اس کی خاک بھی خاک شفا بن گئی اور یہ شہر دار الشفا بن گیا۔ جب غزوہ تبوک سے صحابہ واپس آ رہے تھے اور جو اہل مدینہ وہ منتظر تھے حضور کے، اور بے چینیاں انہیں حضور کے استقبال کے لیے کھینچ لائیں، اور وہ باہر نکل کے حضور کا شہر سے استقبال کر رہے تھے۔ ادھر سے بھی لوگ گھوڑوں پہ آ رہے تھے اور یہ لوگ بھی گئے،
تو ان کے قدموں کی وجہ سے گرد اڑی اور ہوا کا رخ ادھر تھا جدھر سے اہل تبوک آ رہے تھے. تو لوگوں نے جو مجاہدین تھے انہوں نے اس اڑتے ہوئے گرد سے بچنے کے لیے اپنی ناک کے اوپر کپڑا لے لیا اس خیال سے کہ جو ہے وہ اس گرد سے بچ جائیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے گھوڑے کو کھڑا کیا اور صحابہ کی جانب رخ موڑتے ہوئے فرمایا ان کپڑوں کو پیچھے ہٹا دو, جانتے نہیں مدینے کی مٹی میں بھی شفا ہے. اس شہر کی مٹی میں بھی رب نے شفا رکھ دی ہے, اس شہر کی مٹی میں بھی رب نے نور رکھ دیا ہے. اور آج دنیا کے اوپر جتنی شفائیں بٹ رہی ہیں اس شہر کی برکت کی وجہ سے ہی بٹ رہی ہیں. تو آج یہاں جس کام کا آغاز کیا جا رہا ہے تو اس کو اس شہر نور سے منسوب کیا گیا ہے, اور نسبتوں کا یہ وہ تسلسل ہے جو نسباً بھی اس خاندان کو حاصل ہے. اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا نور سینہ بسینہ یہاں تک پہنچتا ہے, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ فیض اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو شفائیں بانٹتے تھے, جو ظاہری اور باطنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام زمانے کو شفائیں بانٹتے تھے, آج اس کا بھی آغاز کیا جا رہا ہے. اور یہ وہ ایسا کام ہے جب دکھی انسانیت کی آپ خدمت کرتے ہیں تو آپ کے دل کو قرار بھی نصیب ہوتا ہے, اور پھر جب ایک شخص دکھی دل آپ کی وجہ سے خوش ہو جاتا ہے تو پھر عرش کا رحمان اتنا خوش ہوتا ہے کہ اپنی رحمتوں کو نچھاور کرنے لگتا ہے. حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دریائے رحمت ایک دن جوش میں آیا اور ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا عائشہ جو مانگنا ہے مانگ لو. ہیں آج وہ مائل بعطا اور بھی کچھ مانگ, اب تنگی داماں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ. کہا عائشہ جو مانگنا ہے مانگ لو. تو عرض کی حضور اگر اجازت ہو تو میں اپنے باپ سے مشورہ نہ کر لوں. موقع بڑا اہم تھا تو حضور نے فرمایا کہ جاؤ میں تمہیں اس کی اجازت دیتا ہوں, اپنے والد گرامی سے مشورہ کر لو. تو وہ اپنے والد گرامی کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور کہا دریائے رحمت جوش میں ہے, انوار برس رہے ہیں, اور حضور نے کہا عائشہ جو مانگنا ہے مانگ لو. اور موقع بڑا اہم ہے تو میں نے سمجھا غنیمت ہے تو میں مشورہ کر لوں, تو مشورے کی اجازت چاہیے تو حضور نے اجازت مرحمت فرما دی ہے. تو میں آپ سے پوچھنے آئی ہوں کہ میں حضور سے اس اہم موقع پہ کیا مانگوں. تو حضور نے جب یہ اجازت دی ہے تو میری حاضری اس اجازت سے ہوئی ہے. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ حضور سے عرض کرنا کہ معراج کی قربت خاص میں آپ کے رب نے آپ سے کوئی راز کی باتیں کی تھیں, ان باتوں میں سے ایک بات بتا دو. مانگا بھی تو علم مانگا, اور کہا عائشہ میرے سے وعدہ کرو جو حضور بتائیں گے مجھے بھی آ کے بتانا. وعدہ ہو گیا, واپسی حضور کی خدمت میں حاضری ہوئی. حضور نے کہا عائشہ مشورہ ہو گیا؟ جی حضور ہو گیا. کہا مانگو کیا مانگتی ہو؟ کہا حضور معراج کی خلوت خاص میں جب آپ گئے تھے تو آپ کے رب نے آپ سے کوئی راز کی باتیں کی تھیں؟ حضور نے فرمایا ہاں عائشہ کی تھی. تو عرض کی حضور ان باتوں میں سے ایک بات بتا دیں. حضور مسکرا پڑے. اس بات پہ بھی مسکرائے ہوں گے میرے یار غار کا انتخاب کیسا ہے, اور اس بات پہ مسکرائے ہوں گے کہ راز کی بات بتا دوں پھر راز راز نہ رہا. لیکن خود کہا تھا, کہا عائشہ سنو, جب میں قربت خاص میں پہنچا میرے رب نے مجھ سے جو راز کی باتیں کی ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ اے حبیب تیری امت میں سے کوئی شخص کسی شخص کا ٹوٹا ہوا دل جوڑ دے گا تو میرے اوپر لازم ہے بغیر حساب کے جنت عطا کروں گا. اللہ تعالیٰ پر ویسے کوئی شے واجب نہیں ہے, کوئی شے لازم نہیں ہے, لیکن اپنے کرم سے اپنے اوپر کچھ واجب کر لے تو یہ اس کی مرضی. تو ام المومنین بہت خوش ہوئی, واپس اپنے والد گرامی کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور آ کے ساری بات کہی کہ حضور نے یہ فرمایا ہے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زاروں کے تار رونے لگے. تو کہا کہ ابا جان یہ بات رونے والی تو نہیں ہے, یہ تو خوش ہونے والی بات ہے. بسا اوقات ہم کسی کے کام آ جاتے ہیں, بعض اوقات کسی کا دکھ بیٹھ کے سن لینا تو اس کی تکلیف دور ہو جاتی ہے. کسی کا دکھڑا ہی سن لیں. ایک بڑھیا حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی اور حضور بیٹھے تھے تو اس نے حضور کو اشارہ کیا. حضور دروازے پر آ گئے اس کی بات سننے کے لیے. آج ہر شخص کو اپنے سٹیٹس کا بڑا خیال ہوتا ہے, میرے رسول سے بڑا سٹیٹس کس کا ہو سکتا ہے. اس نے کہا میں آپ سے باتیں کرنا چاہتی ہوں. حضور نے فرمایا کرو. اس نے کہا یہاں نہیں کرنی. کہاں کرنی ہے؟ مسجد نبوی سے باہر کھلی جگہ تھی. کہا وہاں آ جائیں. کڑکتی دھوپ ہے, حضور کھڑے اور وہ باتیں کر رہی, اور اس نے گھنٹوں حضور کو کھڑا کیا رکھا. صحابہ کو بے چینی بھی تھی
لیکن عرض کچھ اس لیے نہیں کر پا رہے تھے کہ حضور خود توجہ سے سماعت کر رہے تھے۔ جب حضور علیہ السلام کو اس نے اپنی ساری باتیں سنا لی، ویسے عورتوں کی باتیں مردوں کی نسبت زیادہ لمبی بھی ہوتی ہیں، اور پھر سننے کے لیے حضور مل جائیں تو پھر بات کون مختصر کرے گا؟ وہ کسی نے کہا نا، اسی شوق میں کی ہیں تجھ سے ہزار باتیں، اسی شوق میں کی ہیں تجھ سے ہزار باتیں، تیرا حسن تیرے حسن بیاں تک دیکھوں۔ تو اس نے گھنٹوں حضور کو کڑکتی دھوپ میں کھڑا کیے رکھا اور گفتگو کرتی رہی۔ جب تھک ہار کے خود ہی چلنے لگی تو صحابہ نے عرض کی، حضور اس عورت کا توازن عقلی ٹھیک نہیں ہے، پورا مدینہ جانتا ہے، اس کو دیکھ کے لوگ راستہ بدل لیتے ہیں، جس کے ساتھ باتیں چھڑتی ہیں پھر چھوڑتی نہیں ہے۔ آپ کا بدن قیمتی اور آپ کا جو ہے وہ بدن نازک اور وقت قیمتی، اور کار نبوت کی اہم ذمہ داریاں آپ کے کندھوں پر، اور یہ آپ کو اتنی دیر کھڑا کیے رکھے تو حضور ایسی ویسی عورتوں کی باتیں نہ سنا کرو، اس کی تو کوئی بھی نہیں سنتا۔ تو حضور نے فرمایا، پورے مدینے میں اس بیچاری کی کوئی نہیں سنتا، میں بھی نہ سنوں۔ ایک تو یوں تے ہیں میری آساں دا سہارا، دس کنوں کراں جے تینوں نہ کراں یاد۔ تو کہا کہ بعض اوقات تو ہم کسی کا دکھڑا سن لیں بیٹھ کے تو اس کی ڈھارس بن جاتی ہے۔ تو حضور یہ تو ایک ایسی بات ہے جس سے خوش ہونا چاہیے، اور والد گرامی محترم آپ رو رہے ہیں۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، عائشہ اسے معکوس بھی پڑھو، تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھو۔ اگر کوئی کسی کا شکستہ دل جوڑ دے تو بغیر حساب کے جنت میں جائے گا، اور اس کا دوسرا رخ یہ ہے، اگر کوئی کسی کا دل توڑ بیٹھے تو وہ سیدھا جہنم میں جائے گا۔ تو میں ڈرتا یہ ہوں کہ ہمارے عمل سے، ہمارے رویے سے اور ہمارے طرز زندگی سے کسی کا دل نہ ٹوٹ جائے۔ تو کسی شکستہ اور کسی ٹوٹے ہوئے شخص کو سمیٹ لینا اور اس کو آغوش محبت میں ڈال لینا، یہ وہ عمل ہے جو دین کی بنیادی تعلیمات سے ہیں۔ آپ جانتے ہیں حضور نے اعلان نبوت تو 40 سال کے بعد کیا ہے، لیکن 40 سال تک بوڑھیوں کا سامان اٹھا کر کے ان کی دہلیز تک پہنچاتے رہے، اور ارامل، بیوہ اور لاچار اور غریب جن کا کوئی پرسان حال نہیں تھا، حضور ان کی مدد اور نصرت کرتے رہے۔ وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ۔ تو یہ حضور علیہ السلام کے کردار اور حضور علیہ السلام کی زندگی کا وہ انداز تھا جو آج ہمیں اختیار کر کے معاشرت کے اندر پھیلے ہوئے دکھوں کا مداوع کرنا چاہیے، اور مدارس دینیہ کے اندر ایسے کاموں کا آغاز اور مذہبی تنظیمات کے اندر ایسے کاموں کا آغاز ایک ایسا خوش آئند امر ہے کہ جس کے نتائج جو ہیں وہ بہت زیادہ نصیب ہوں گے، اور دکھی انسانیت کو ہر طرح کی تسکین میسر ہوگی۔ یہ اللہ والے تو وہ لوگ ہیں کہ لوگ دکھ لے کے آئیں تو جب ان کے پاس آتے ہیں تو ان کا چہرہ دیکھ کے دکھ بھول جاتے ہیں۔ دوائی لینے سے قبل ہے اور دعا لینے سے قبل ہی ان کا دکھ مریضوں کے مرض کا علاج ہوتا ہے۔ وہ کیا کسی نے کہا یہ الگ بات ہے تم آئے ہو تو کوئی نہیں، ورنہ درد تو یہاں ہزار رہتے ہیں۔ اور غمخوار جب سامنے آ جائے تو پھر جو ہے وہ دکھی کو دکھ ہی یاد نہیں رہتے نا۔ تو یہ ایک ایسی آماج گاہ محبت جہاں علم کا فیض بٹتا رہا، روحانیت کا گہوارہ تربیت، جہاں سے ہزاروں لاکھوں لوگوں نے جو ہے وہ اپنے دل کو جلا بخشی۔ آج جسمانی بیماریوں کے لیے یہاں جس کام کا آغاز ہو رہا ہے، ہم بصمیم قلب جو ہے وہ مبارکباد دیتے ہیں اس خانقاہ کے ایک ایک فرد کو اور اس آستانہ نور کے ایک ایک وابستہ کو۔ اللہ اس آستانہ نور کو قیامت تک باقی رکھے۔ اور شاہ صاحب برکت العصر ہیں، اس زمانے میں ان کا وجود اللہ کی رحمتوں کا ایک گھنا سایہ ہے جو ہم اپنے سر کے اوپر محسوس کرتے ہیں۔ الہی تا ابد آستانے یار رہے، آسرا ہے غریبوں کا برقرار رہے۔ وآخر دعوانا